ہم وہاں 3 لوگ تھے۔ ہم میں سے ایک سینئر بیوروکریٹ تھا، وہ 21ویں گریڈ کا ایڈیشنل سیکریٹری تھا، دوسرا پروفیسر تھا، وہ دل کے امراض کا علاج کرتا تھا، اور تیسرا میں تھا، وقت ضائع کرنے والا خبطی صحافی۔ ہم تینوں مذہبی طبقے بالخصوص تبلیغی جماعت کے خلاف تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ لوگ توانائی اور وقت دونوں ضائع کرتے ہیں۔ معاشرے کو اس وقت بل گیٹس، وارن بفیٹ اور مارک زکربرگ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں وال مارٹ جیسی کمپنیاں اور سیم والٹن جیسے لوگ چاہئیں۔ اس سیم والٹن جیسے لوگ جس نے 1950 میں ارکساس کے چھوٹے سے ٹاؤن میں چھوٹا سا سٹور کھولا، دن رات محنت کی، یہ سٹور 17 برسوں میں 1 سے 24 ہو گئے۔ یہ سٹور 1970 کی دہائی میں ارکساس کی سٹیٹ سے باہر نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ میں پھیل گیا۔ دنیا کے 15 ملکوں میں اس وقت وال مارٹ کے 8,500 سٹورز ہیں۔ یہ سٹورز کی دنیا کی سب سے بڑی چین ہے اور دنیا کی دوسری بڑی پبلک کارپوریشن ہے۔ ملازمین کی تعداد 22 لاکھ ہے اور یہ کمپنی سالانہ $252 ارب کماتی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ مصنوعات بیچنے والی کارپوریشن بھی ہے، اور یہ لوگ دنیا میں سب سے سستی مصنوعات بھی فروخت کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 8,500 سٹورز ایک دفتر سے چلائے جاتے ہیں۔ سٹورز کے ریکس میں مصنوعات کم ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی چین کی مختلف کمپنیوں اور فیکٹریوں میں آرڈر پہنچتے جاتے ہیں۔ ایک خودکار نظام کے تحت یہ مصنوعات چین سے نکلتی ہیں، بحری جہازوں کے ذریعے دنیا کے مختلف بندرگاہوں پر اترتی ہیں، ٹرینوں، کنٹینروں اور ٹرکوں کے ذریعے سٹورز تک آ جاتی ہیں اور ریک خالی ہونے سے پہلے شیلف میں پہنچ جاتی ہیں۔ پیمنٹس کا سسٹم بھی خودکار ہے۔ سٹورز کی آمدنی روزانہ بینکوں میں جاتی ہے۔ یہ بینک یہ رقم سینٹرل اکاؤنٹ میں پھینکتے ہیں اور سینٹرل اکاؤنٹ سے یہ رقم آٹومیٹک کمپنیوں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ گویا مصنوعات کی ڈیلیوری، سیل، پیمنٹ اور ٹیکس سے لے کر منافع تک سارا نظام خودکار ہے۔ یہ سارے فیصلے کمپیوٹر کرتا ہے۔ مالکان، ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز صرف کامیابی کو انجوائے کرتے ہیں۔ عالم اسلام کو ایسے لوگ چاہئیں جو معاشرے میں تحریک بھی پیدا کریں اور معاشرے کو سکون، اطمینان اور کامیابی کے ٹریک پر بھی لائیں، جبکہ ہمارے علماء کرام تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگوں اور معمولی درجے کا کام کرنے والے ورکروں کو بھی بے عملی اور سستی کے غار میں دھکیل رہے ہیں۔ ہم طب، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنسز اور سماجیات میں پہلے ہی دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اور جو لولے لنگڑے لوگ بچ گئے ہیں ہم انہیں بھی کام سے اٹھا کر چلوں پر لگا رہے ہیں۔ ہم انہیں بھی دفتروں، لیبارٹریوں اور ورکشاپوں سے نکال کر حجروں میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی دانشوری ہے؟ ان لوگوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ تعمیرات اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ ہے۔ چین اس میدان میں کمال کر رہا ہے۔ چین نے پچھلے مہینے 18 دنوں میں 57 منزلہ ٹاور بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ اس سے پچھلے مہینے 15 دنوں میں 30 منزلہ ہوٹل اور 3 دن میں 2 منزلہ گھر بنایا، اور یہ عمارتیں قابل رہائش بھی تھیں۔ چین اب 7 ماہ میں 220 منزلہ ٹاور بنانے کا تجربہ کر رہا ہے، جبکہ ہم 40 دن کے چلے کاٹ رہے ہیں۔ ہم 40 روزہ لگا رہے ہیں۔ کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن، اس کا کوئی جواز ہے؟ وہ دونوں ہنسے اور میری تائید کی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم فرد کو بدلنے، اس کو متحرک کرنے کے بجائے اسے مزید سست بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے۔ یہ دنیا ماں کے پیٹ میں پلتے بچے کے دل کا آپریشن کر رہی ہے۔ یہ ہمارے خون میں چھپے ڈی این اے سے ہمارے آباء و اجداد کا اندازہ لگا رہی ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم سب لوگ زیمیبیا کے بش مین قبیلے کی نسل سے ہیں۔ یہ قبیلہ انسان کا جد امجد تھا۔ ہم سب لوگ اس قبیلے کے خون میں سفر کرتے ہوئے دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچتے ہیں۔ انسان زیمیبیا سے نکل کر سب سے پہلے برصغیر پہنچا تھا۔ قزاقستان کی نیازوف فیملی پورے روس، پورے یورپ اور پورے امریکہ کی جد امجد ہے۔ یہ لوگ برف کے زمانے میں ریڈ انڈینز کا پیچھا کرتے کرتے روس اور وہاں سے یورپ اور پھر الاسکا پہنچے۔ برف پگھلی تو یورپ کے لوگ یورپ، امریکہ کے امریکہ اور روس کے روس میں محدود ہو کر رہ گئے۔
ہمارے خون کا ڈی این اے ہمیں بتاتا ہے آسٹریلیا کے قدیم باشندے ابوریجنل اور نیوزی لینڈ کے موری تامل ناڈو کے گاؤں جو تھی موڈیکم میں رہنے والے ویرو مانڈی کے کزن ہیں۔ یہ لوگ بھی ہزاروں سال پہلے برف پر سفر کرتے ہوئے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پہنچے تھے۔ برف پگھل گئی اور یوں ان کا تامل ناڈو سے رابطہ کٹ گیا۔ 21ویں صدی میں جب ڈی این اے کا انقلاب آیا اور سائنس نے انسان کے ٹریک کو ٹریک کرنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے چلے تھے اور کب اور کہاں پہنچے، لیکن ہمارے لوگ رائے وینڈ سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ میری گفتگو جاری تھی، اچانک ایڈیشنل سیکرٹری بولے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عبادات صرف فرائض تک محدود ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے وقت کا زیادہ حصہ دنیا کی فلاح پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے اور ہمیں اس رخ پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ میں نے پوچھا، دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ بولے، میں ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا، میرے ایک بیج میٹ کا فون آیا، وہ باریش بھی ہے اور تبلیغی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کے چند دوست مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں عموماً مولویوں سے پرہیز کرتا ہوں، یہ میری پرانی عادت ہے۔ میں مولویوں کی دکان سے سودا تک نہیں خریدتا۔ اس کی وجہ مذہب سے نفرت نہیں، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ دکاندار کی غلط بیانی، منافع خوری یا خریدی ہوئی چیز کے نقص مجھے کہیں مذہب اور مولویوں سے مزید بدگمان نہ کر دیں۔ چنانچہ میں کسی ایسے شخص سے ملتا ہوں اور نہ ہی معاملہ کرتا ہوں جس سے ملاقات میری بدگمانی میں اضافہ کر دے۔ لیکن میں اس دن بحث کے موڈ میں تھا۔ میں اس دن کسی ایسے شخص کا منتظر تھا میں جس کے ساتھ سینگ پھنسا سکوں، اور میرے کولیگ نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا۔ میں نے ان لوگوں کو لنچ کے وقت بلا لیا۔ وہ 6 لوگ تھے، وہ سب صحت مند مولوی تھے۔ وہ آئے اور میرے سامنے بیٹھ کے میں نے ان کے سامنے یہی آرگومنٹ رکھا جو آپ اس وقت ہمارے سامنے کھول کر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے آج تک معاشرے اور فرد کے لیے کیا کیا؟ آپ نے دنیا کو کیا دیا؟ وہ تمام لوگ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ ان میں سے موجود ایک شخص نے میرا نام دہرایا اور اس کے بعد پوچھا، مجھے آپ کا نام جانا پہچانا لگ رہا ہے، آپ کہیں فلاں سال سندھ کے فلاں ضلع میں ڈپٹی کمشنر تو نہیں تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور عرض کیا، جی ہاں، میں اس سال سندھ میں تھا اور اس ضلع کا ڈی سی تھا۔ اس نے اس کے بعد کہا کہ جناب، آپ کو یاد ہے کہ آپ ایک رات ہائی وے سے گزر رہے تھے اور آپ کی گاڑی ڈاکوؤں نے روک لی تھی؟ میں نے دماغ پر تھوڑا سا زور دے کر جواب دیا، ہاں، آپ کی یہ بات بھی درست ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن میں نے یہ اپنے ڈپارٹمنٹ اور پریس دونوں سے خفیہ رکھا۔ اس نے اس کے بعد کہا کہ آپ کو کیا یاد ہے کہ آپ کو ایک نوجوان ڈاکو نے تھپڑ مارے تھے؟ آپ جب بھی یہ کہتے تھے کہ میں ڈی سی ہوں تو وہ ڈاکو آپ کو تھپڑ مارتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا تھا، یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ وہ صاحب مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا، وہ تھپڑ مارنے والا ڈاکو میں تھا۔ آپ مجھے دیکھیں اور اس وقت کے ڈاکو کو ذہن میں لائیں جس نے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو تھپڑ مارے تھے، اور آپ اس کے بعد اپنا سوال دہرائیں۔ مولویوں کی کسی تنظیم نے آج تک کسی کا مقدر نہیں بدلا۔ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں اس کے جواب سے واقعی لاجواب ہو گیا۔ اس نے بعد ازاں بتایا کہ وہ سب سے پہلے خود تبدیل ہوا اور پھر اس کو دیکھ کر اس کا سارا قبیلہ، اس کے سارے ساتھی جرائم اور گناہ سے توبہ طائب ہو گئے۔ میں یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا ہاتھ چوما اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کی درخواست کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری خاموش ہو گئے، ہم دونوں بھی خاموش تھے۔ یہ خاموشی چند لمحے جاری رہی، پھر پروفیسر صاحب نے سر اٹھایا اور بولے، میرے پاس بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ میرے کلینک میں ایک بزرگ آدمی داخل تھا، اس کے پاس ہر وقت لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ لوگ ساری رات اس کے کمرے کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ ہم جب لوگوں کو منع کرتے تھے تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں لوگوں کی اس عقیدت نے پریشان کر دیا۔ میں جس شخص سے پوچھتا تھا کہ آپ کو اس بوڑھے سے کیا ملتا ہے تو وہ جواب دیتا تھا، سکون۔ ہم جو ہی انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ میں نے ایک دن بابا جی سے پوچھ لیا، آپ کون ہیں اور آپ کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا،
میں لاہور کا ایک جیب کترا تھا۔ میں جیب تراشی کرتا تھا۔ میں نے ایک دن لاری اڈے پر ایک مسافر کی جیب کاٹی۔ جیب سے 38 روپے اور ایک خط نکلا۔ یہ بیٹے کا اپنی ماں کے نام خط تھا۔ بیٹے نے لکھا تھا کہ ماں، میں محنت مزدوری کر کے صرف 38 روپے جمع کر سکا ہوں۔ آپ ڈاکٹر کو یہ پیسے دے کر علاج شروع کروا لو، میں باقی 12 روپے بھی آپ کو جلد بھجوا دوں گا۔ میں یہ خط پڑھ کر لرز گیا۔ میں اسی دن راج مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے 12 دن مزدوری کر کے 12 روپے جمع کیے۔ حلال روزی کے یہ 12 روپے ان 38 روپوں میں ملائے اور یہ رقم خط پر لکھے پتے پر منی آرڈر کر دی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میرا کوئی قدم برائی کے راستے پر نہیں پڑنے دیا۔ میں نے بابا جی کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ وہ بابا جی بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ وہاں اب خاموشی کا راج تھا۔ ہم تینوں خاموش بیٹھے تھے۔ تصویر کے دوسرے رخ نے ہم تینوں کو لاجواب کر دیا تھا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔